السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ آج ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات اور جوابات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ لہٰذا ثواب کی نیت سے یہ تمام ساری ویڈیو آخر تک ضرور سنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات سے آگاہ کریں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو یہ شیطان انکاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لعین شیطان کو لعنت کے طور پر جنت سے نکال پھینکا، چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے مختلف قوموں پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے افراد تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں تیری معاونت کرتے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ بنی آدم میں جو کنجوس، بدخواہ، سرکش اور جلد باز ہوتے ہیں تو ہم اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادتیں جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت تم مجھے یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگ و گوشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد اور غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کافروں سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے اور گھر والے بیوی بچوں کو اس یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کی قریب لائی ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو شیطان نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ سوالات پوچھ سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا، اے ملعون شیطان، تو میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کا کوئی امتی
نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے بخار گھیر لیتا ہے اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا ہوتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو میری امت کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، اس لیے میں ان کو دعا سے روکتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ دعا سے فراغت یعنی دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ان کو قرآن پڑھنے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ عرض کیا کہ میں دن بھر جہنم کی آگ کی طرح جلتا رہتا ہوں جب تک وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیوں روکتے ہو؟ عرض کیا جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اس طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کے واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کے وسیلہ سے ہمیں دین پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب فرما دیں۔